الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفيعنا وصدورنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ تمام حضرات مل کر ادیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم سامعین حاضرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ عوامی فوڈز کی جانب سے بہانہ درس قرآن کی یہ 9ویں نشست آج تمام تر محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پروگرام کے ثمرات، حسنات، برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ماہ رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ کی 27ویں شب کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے سب سے عظیم معجزہ معراج کی نسبت ہے. اکثر علماء و محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج رجب کی 27ویں تاریخ ہی کو عطا کی گئی. یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے،
لیکن آپ کی حیات طیبہ کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ معجزہ معراج ہے۔ قبل اس کے کہ ہم تلاوت کی گئی آیت مقدسہ اور سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کریں، پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ معجزہ کیا ہے، وہ کون سا ایسا کمال ہے کہ جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں جو افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ افعال تو وہ ہیں کہ جب وہ واقعہ ظاہر ہوتا ہے یا وہ فعل صادر ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے میں عقل ہماری تعاون کرتی ہے، عقل اس کی توجیہ اور تشریح کرتی ہے، اور فوراً وہ واقعہ انسان کے ذہن میں اس کی عقل میں آ جاتا ہے، اور اس کی حقیقت سے انسان کی عقل انسان کو آگاہ کرتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ اس واقعے کی حقیقت تک انسان کی عقل پہنچ جاتی ہے۔ اور کچھ وہ افعال ہیں کہ جب ان کا صدور ہوتا ہے تو اس کی توجیہ اور تشریح انسان کی عقل نہیں کر سکتی، اور اس قسم کے واقعات انسانی زندگی میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور وہ تمام ایسے واقعات اور افعال کہ جس کو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی اسے خرق عادت کہا جاتا ہے، اور خرق عادت افعال کی 4 قسمیں ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف اشخاص سے مختلف صورتوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ وہ 4 قسمیں یہ کہ نمبر 1 ارہاف، نمبر 2 استدراج، نمبر 3 کرامت، نمبر 4 معجزہ۔ یہ 4 جو نام ہے یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور اگر اس کو ایک 5واں نام بھی دے دیا جائے تو وہ قدرت ہے، اور اس کی اگر تھوڑی تھوڑی تعریف کر لیں تو یہ قدرت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا اظہار کرتی ہے، اور وہ یہ تمام واقعات یا آسمان زمین یہ سب خدا کی قدرت ہے، انسان اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ بہرحال جو میں نے 4 قسمیں بیان کی ان میں پہلی ارہاف۔ ارہاف اس قسم کے واقعات کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی نبی اور رسول کی ولادت کے وقت یا اس کی ولادت سے پہلے وقوع پذیر ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ارہاف دیکھے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ارہاف دیکھے گئے، حضور کی ولادت کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اس طرح آ رہے ہیں کہ گویا گر رہے ہوں یا سائبان کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبے میں جو 360 بت تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، زمین پر گر گئے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی ولادت کے وقت شام کے محلات کو دیکھا، اور مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ ویسی خوشبو پہلے کبھی میں نے نہ سونگی تھی نہ محسوس کی تھی۔ یہ تمام واقعات معجزہ نہیں کہلاتے بلکہ ان کو ارہاف کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بدقسمتی سے ہمارے ہاں خصوصاً ہم مسلک اہل سنت و جماعت میں یہ چیز رواج پکڑ گئی کہ وہ شخص کے جس سے کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ مقام ولایت اس بات کو ٹھہرا دیا گیا کہ خرق عادت واقعہ کسی سے ظاہر ہو بس ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، جبکہ قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ اس قسم کے واقعات صرف مسلمان سے نہیں
بلکہ غیر مسلم سے، کافر سے، مشرک سے، فاسق اور فاجر سے بھی وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو فرعون آپ کے مقابلے میں آیا اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوا۔ فرعون کی طرف سے جو جادوگر تھے، جو نجومی تھے، وہ سب کے سب آئے، ان کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، عصا تھے، انہوں نے اپنے عصا زمین پر ڈالے تو وہ سانپ بن گئے۔ یہ بات بھی انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے کوئی ولی تھے یا حق تھے، نہیں، ان کا جادو تھا یا کوئی بھی ایسی صورت تھی، کوئی عمل تھا جس عمل کی بنیاد پر عصا نے سانپ کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گلو گلزار بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے رب سے کلام کے لیے، اور 40 راتیں جب رب کی بارگاہ میں رہے تو سامری جادوگر نے سونے کا بچڑا بنایا، اس کے منہ سے آواز پیدا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ عجیب و غریب چیز دیکھی کہ میرے سامنے بچڑا بنایا گیا ہے، اب وہ بولتا ہے، منہ سے آواز نکالتا ہے، تو لوگوں نے اسے خدا سمجھ کے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ گویا اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ جا کر انسان کو گمراہ کر دیتا، خرابی کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ کہ اس وقت الیکٹرانک نظام نہیں تھا کہ کوئی موٹر اس کے منہ میں فٹ کر دی گئی ہو، سیل ڈال دیے گئے ہوں، اور جیسے گڑیا آواز دیتی ہے، کھلونا آواز دیتا ہے، وہ آواز پیدا کر لی ہو۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب فرشتہ آیا کرتا یا حضرت خضر علیہ السلام آتے، جو روایات ہیں، وہ فرشتہ تھا یا حضرت خضر تھے، تو آپ کی سواری جس مقام پر آ کر رک دی، سامری جادوگر نے دیکھا کہ جہاں آپ کی سواری کے قدم لگتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا، تو اس جادوگر نے اپنا ذہن دوڑایا کہ ہو نہ ہو اس میں زندگی کے آثار ہیں، یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جہاں اس کی سواری کے قدم لگ جائیں وہاں زندگی کے آثار پیدا ہوتے۔ تو سامری نے آپ کی سواری کے قدموں کے نیچے کی مٹی لی